بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اس امید کے ساتھ اپنے لیکچر کا آغاز کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. تو بچوں، نثر ہم نے پڑھی. آخری جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں ہم نے چیپٹر پڑھا تھا. تو اب میں نے صفحہ سوچا کہ آپ کو غزل پڑھائی جائے. دوبارہ سے حصہ نظم پہ آ جائیے. صفحہ نمبر 232 پہ. شاعر ہیں جی شکیب جلالی، اور ان کی ایک ہی غزل ہے کورس میں جو شامل ہے. تو شکیب جلالی کا تعارف ہے جی. ولادت ہے ان کی 1934 اور وفات ہے 1966، 1934 1966. سید حسن رضوی شکیب جلالی قصبہ جلالی ضلع علی گڑھ میں پیدا ہوئے. تو جب ایم سی کیوز آتے ہیں بچوں پیپر میں، تو اس میں شاعر کا یا مصنف کا پورا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس کو بھی ہمیشہ انڈر لائن کیا کریں، شاعر کا پورا نام بھی یاد کیا کریں. انہوں نے ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی. شکیب جلالی کی معاشی حالت شروع سے ہی خراب تھی. والد کی بیماری کے باعث سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آن پڑی. قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان چلے آئے اور لاہور سے بی اے کیا. ابتدا میں رسائل کے دفاتر میں ملازمت کی، پھر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے. ان کی تمام زندگی کرب و ملال اور تلخیوں میں گزری. کرب کہتے ہیں اذیت کو، تکلیف کو. ملال غم کو کہتے ہیں. تکلیفیں، غم، اذیتیں اور تلخ زندگی جو ہے انہوں نے گزاری ہے. وہ اکثر بیمار رہا کرتے تھے اور آخر میں کئی ذہنی و نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے تھے. وہ صرف 32 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 32 سال عمر ہے جی ان کی ٹوٹل. شکیب جلالی کا مجموعہ کلام روشنی اے روشنی بہت جلد مقبول ہوا. یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے اکثر اشعار زبان زدہ خاص و عام ہو گئے. زبان زدہ خاص و عام، خاص اور عام لوگوں کی زبان پر جو ہے یہ شعر چڑھ کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ بہت پذیرائی دی اور ان کو کثرت سے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. مشہور ہو گئے ان کے اشعار. انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب اردو غزل نے امکانات و تجربات سے گزر رہی تھی. ذہنی اور فکری رویوں میں تبدیلی آ رہی تھی. اس دور میں ایسے شعراء قابل قدر جانے جاتے تھے جن کے ہاں عصری شعور کے ساتھ ساتھ تجربات اور مشاہدات میں بھی جدت نظر آئے. تو غزل جو ہے اس میں بدلاؤ آ رہا تھا، تبدیلی آ رہی تھی، نئی اس میں تجربے کیے جا رہے تھے. اسے ہم ہمیشہ تجربات پڑھتے ہیں، لیکن یہ ورڈ لفظ جو ہے یہ تجربہ نہیں ہے، تجربہ ہے. اس کے اوپر پیش ہے. اور لوگوں کی ذہن اور فکر میں اور رویے میں تبدیلی آ رہی تھی. تو یہ ساری چیزیں کس کو متاثر کر رہی تھیں؟ غزل کے پیٹرن کو بھی جو ہے متاثر کر رہی تھیں. مضمون بدل رہا تھا غزل کا. اور وہ شعراء جو ہیں ان کو قابل قدر اس دور میں سمجھا جاتا تھا جو کہ اپنے زمانہ، اثر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کا شعور رکھتے تھے، زمانے کے مسائل کا شعور رکھتے تھے، اور پھر نئے تجربات اور مشاہدات جو ہیں وہ جدت کے ساتھ جو ہے وہ غزل میں کرتے تھے. جدید رجحانات کے باعث شکیب جلالی بہت جلد ممتاز ہو گئے. وہ آسان زبان کے شاعر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان آسان الفاظ میں بھی معنوی تیداری موجود ہے. زبان آسان ہے لیکن مضمون کے معنی جو ہیں وہ بہت معنی والے مضمون ہیں. ان میں کچھ نہ کچھ پیغام ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کو سکھاتے نظر آتے ہیں، اصلاح کرتے نظر آتے ہیں. تو معنوی تیداری ہے، معنی در معنی جو ہے وہ ان کے مضمون میں موجود ہیں، ان کی شاعری میں. شکیب جلالی نے چند ایک نظمیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کی اصل مہارت غزل کے میدان میں ہے. تو مجموعہ کلام ان کا ایک ہی ہے جی، روشنی اے روشنی. کہتے ہیں جی کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے. مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے. تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کے خطوط،
یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے، دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے، وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے، دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو یہ دستار گرے کہ یہ دستار گرے۔ تو آسان سہل زبان جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، انداز بیان جو ہے وہ آسان ہے، آسان زبان استعمال کی ہوئی ہے، لیکن معنی جو ہیں وہ طے در طے ان کے ان شعروں میں بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ تو پہلے مصرعے میں اپنے گھر کے صحن کا ذکر ہے کہ اس میں دو چار پتھر جو ہیں وہ گرے ہیں، پھلدار درخت جو ہے وہ کوئی موجود ہے صحن میں، اور اس پر پتھر آ کے گرے ہیں۔ تو پتھر آ کے گرنا، پھل توڑنے کے لیے لوگ پتھر مارتے ہیں۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کر دیا جاتا ہے کہ جب کسی صحن میں پھلدار درخت ہو تو باہر سے پتھر مار دیے جاتے ہیں پھل کو توڑنے کے لیے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میرا المیہ یہ ہے کہ پتھر بھی میرے گھر میں آ کے گرے، نقصان بھی مجھے پہنچا، لیکن پھل جو ہے میرے گھر میں گرنے کے بجائے کہاں گر گیا؟ دیوار کے باہر گر گیا، پس دیوار گر گیا، دیوار کے باہر پیچھے گر گیا، اور مجھے دوہرا نقصان ہو گیا کہ پتھر گرے اور دوسرا جو پھل ہے ثمر ہے وہ بھی میرے حصے میں نہ آیا، اور وہ بھی جو ہے وہ دیوار کی اس طرف گر گیا، پس دیوار دیوار کے پیچھے۔ پیڑ جو ہے درخت اور پس دیوار دیوار کے پیچھے۔ اس میں صنعت مرات النظیر استعمال ہوئی ہے، پیڑ اور پھل ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا حوالہ ہے، صحن، دیوار۔ اچھا، اس میں ایک اور صنعت استعمال ہوئی ہے، صنعت سیاقت الاعداد، یہ آپ کی مشق میں بھی ہے، 2 4۔ جب گنتی کے الفاظ کا جو ہے ذکر کیا جائے تو اس کو صنعت سیاقت الاعداد کہتے ہیں۔ اس کی پیچھے ڈیفینیشن ہے، مشق میں ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تو غزل کے اس مطلع کے شعر میں شکیب جلالی کہتے ہیں کہ میرے گھر کی چار دیواری کے اندر پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں جن پر گھر کے باہر سے سنگ باری ہوتی رہتی ہے، یعنی لوگ انہیں پتھر مارتے رہتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ سنگ باری کے نتیجے میں پھلدار درخت کے پھل کبھی بھی گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں گرتے، بلکہ شاخ سے جدا ہو کر چار دیواری سے باہر ہی گرتے ہیں، یعنی پتھر میرے گھر میں رہ جاتے ہیں اور پھل گھر سے باہر گرتے ہیں اور لوگ انہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر محنت کرنے والوں کو محنت کا ثمر نہیں ملتا، محنت کوئی اور کرتا ہے اور محنت کا ثمر کوئی اور لے جاتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس گھر میں پھلدار درخت ہوں گے تو وہاں پتھر بھی ضرور آئیں گے، یعنی جو انسان دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتا ہے اسے ہمیشہ مصائب اور تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس شخص کی محنت سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اکثر فائدہ اٹھا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ دو معنی جو ہیں بچوں اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو آسان سا شعر تھا۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں جی کہ سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جس میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ اگلا شعر ہے جی کہ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ تو اگر مجھے برے حالات کا سامنا کرنا ہی ہے تو میں جو ہوں خود کروں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، کسی کے آگے اپنی اذیت اور تکلیف کو بیان نہ کروں۔ جس طرح دیوار کا جو سایہ ہے وہ جس طرح دیوار کا سائے پہ جو دیوار گرتی ہے تو کس پہ گرتی ہے؟ سایہ دیوار پہ گرتی ہے۔ کہتا ہے جی کہ اس شعر میں بنیادی طور پر شاعر نے اپنی خودداری کو بیان کیا ہے، اپنی عزت نفس کو بیان کیا ہے۔ ویسے بھی شعراء عام طور پر بڑے غیرت مند اور خوددار ہوتے ہیں اور اپنی کسی غرض یا فائدے کے لیے دوسروں کے در پر جھکنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، کسی کے آگے اپنے سوال کی جھولی نہیں پھیلاتے۔
کیونکہ دوسروں کے آگے جھک جانے سے انسان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے اور معاشرے میں کوئی انسان کا مقام نہیں رہتا۔ تو شاعر نے بھی اپنی خودداری کے ایسی عزم کا اظہار کیا ہے کہ پہلے تو میں ہر طرح کے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا اور حوصلہ نہیں ہاروں گا، اور اگر میں حالات کا مقابلہ نہ کر سکا اور میری برداشت ختم ہو گئی تو میں دوسروں کے قدموں میں گرنے کے بجائے اپنے ہی قدموں میں گر پڑوں گا، یعنی کہ اپنی جان دے دوں گا، خود کے آگے سوالی بن جاؤں گا لیکن کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ شاعر نے شعر میں خود کو دیوار سے تشبیہ دی ہے دوسرے مصرعے میں، اور دیوار ٹوٹ کر گر تو جاتی ہے مگر جھکتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کبھی مجھے ٹوٹنا ہی پڑا تو میں اپنے ہی قدموں میں گر کر ٹوٹ جاؤں گا، جس طرح دیوار ٹوٹ کر اپنے ہی سائے پر آ گرتی ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیرت مند لوگ مٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، مگر کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ دیوار بھی گرتی ہے اگر تو اپنے سائے کے اوپر گرتی ہے، جھکتی نہیں ہے۔ وہی مثال انہوں نے اپنی ذات کی بھی دی ہے کہ میں خود فنا ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، کسی بھی حد تک جو ہے وہ مشکل کا سامنا کر لوں گا لیکن کسی اور کے آگے جو ہے وہ نہیں جھکوں گا۔ تو ایک اور شاعر کا شعر ہے جی کہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ تیسرا شعر ہے جی تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ تیرگی اندھیرے کو کہتے ہیں، چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح۔ تو تارے جو ہوتے ہیں، ستارے جو ہوتے ہیں، یہ روشنی کا منبع اور استعارہ ہوتے ہیں، روشنی پھیلاتے ہیں، نور پھیلاتے ہیں، خوشیاں پھیلاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسا ستارہ ہے، یہ ٹوٹ کر آسمان سے گرا بھی ہے تو میرے دل میں کیا چھوڑ گیا ہے؟ تیرگی چھوڑ گیا ہے، اندھیرا چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ کے تو اجالا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اجالا بھی میرے لیے کیا بنا؟ اجالا بھی بعد میں میرے لیے کیا بن گیا؟ مایوسی بن گیا، اندھیرا بن گیا۔ اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، تیرگی اور اجالا۔ شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں تو ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بیکار، آسمان سے ستارے ٹوٹ کے گرے ہیں اور ان کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرے لیے بیکار ثابت ہوئے ہیں، بجائے میرے گھر کو روشن کرنے کے مزید اندھیروں سے جو ہے وہ روشناس کر گئے ہیں۔ اس شعر کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ جب ستارے آسمان پر موجود تھے تو چمک رہے تھے اور روشن تھے، مگر جب وہ ٹوٹ کر میرے گھر میں گرے تو میرے گھر میں ان کا گرنا بے فائدہ تھا، کیونکہ ستاروں کے گرنے اور ٹوٹنے سے ان کی روشنی ختم ہو گئی اور میرا گھر ان سے روشن نہ ہو سکا۔ شاعر یہ چاہتے ہیں کہ میری قسمت اس قدر خراب ہے کہ دنیا کو روشن کرنے والے ستارے بھی میرے گھر کو روشن نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے میرے گھر کے اندھیروں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ آسمان پہ تھے تو روشن تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ میرے گھر کو بھی روشنیوں سے بھر دیتے، میرے دل کو بھی امیدوں اور خوشیوں سے بھر دیتے، لیکن آسمان سے گرنے کے بعد میری خراب قسمت کی وجہ سے یہ دنیا کو روشن کرنے والے ستارے میرے گھر کو روشن نہ کر سکے، میرے گھر کو خوشیوں سے نہ بھر سکے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب خوبصورت چہرے والا محبوب میرے گھر آیا تو اس کے حسن کی روشنی نے میرے گھر اور دل کو روشن کر دیا، اور اس کا میرے گھر آنا بالکل ایسا ہی تھا جیسے آسمان کا کوئی ستارہ ٹوٹ کر میرے گھر آ گیا ہو۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو میرے دل اور دل کی روشنی تاریکی میں بدل گئی، تو میرے دل کے اجالے کس میں بدل گئے؟ تاریکیوں میں بدل گئے، لہٰذا اس کا تھوڑی دیر کے لیے آنا بے فائدہ ہی رہا۔ لطف تو تب تھا کہ محبوب ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ جاتا، میرا گھر اور میرا دل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر جاتا اور اس کے حسن کے جلووں سے میں ہمیشہ خوش رہتا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ وہ ٹوٹے ستارے کی طرح آیا اور چلا گیا، اور میرے گھر کے اجالے جو ہیں ان میں اضافہ نہ کر سکا، اور وہ اجالے جلد کس میں بدل گئے؟ تاریکی میں بدل گئے۔ تو اگلا شعر ہے بچوں، شعر نمبر 4۔
دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہوں، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ در کہتے ہیں دروازہ، بام کہتے ہیں چھت۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے بوسیدہ چھت اور دیواریں دیکھ کر میں لرز جاتا ہوں۔ کب لرز جاتا ہوں؟ کب خوف زدہ ہو جاتا ہوں؟ لرزنا، کانپنا۔ کب کانپنے لگتا ہوں خوف سے؟ جب میرے ہمسائے میں جب کوئی دیوار گرے۔ تو ہمسائے میں کوئی گھر گرے، کوئی دیوار گرے تو مجھے بھی اپنے گھر کی کمزور دیواروں اور چھتوں کو دیکھ کر خوف آنے لگتا ہے کہ یہ بھی نہ جانے کب گر جائیں اور کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی ایک نفسیاتی کیفیت جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ جب انسان کے آس پاس کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے اور اسے لاشعوری طور پر اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب میرے پڑوس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کسی پڑوسی کی دیوار گرتی ہے تو میں اپنے گھر کے دروازے اور کمزور دروازوں اور چھتوں کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہوں اور پریشان ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے گھر کی حالت بھی بہت خراب ہے اور اس کے دروازے اور چھتیں جو ہیں بہت کمزور اور خستہ حالت میں ہیں۔ مجھے خیال آتا ہے کہ اگر یہ بھی گر گئے تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا اور سر چھپانے کا آسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ شاعر چونکہ معاشی طور پر بدحال اور غربت کا مارا ہوا ہے، اس لیے اس کا گھر بہت پرانا اور خستہ حال ہے۔ اسی لیے شاعر کو اپنے گھر کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اس کا ایک اور معنی بھی لیا جا سکتا ہے بچوں کے، جب آپ کے ملکی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سیاسی معاشی حالات جو ہیں مخدوش ہیں، کہیں اور جو ہے وہ آپ کہیں سے بری خبر کسی اور ملک سے سنتے ہیں تو اپنے ملک کی فکر جو ہے وہ آپ کو لگ جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی بہت نازک ہیں، خدا نہ خواستہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو جائے، ہمارے ملک کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے اور ہمارے رہنے کی جگہ جو ہے ہمارے سے نہ چھن جائے۔ تو اس کا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو کہتا ہے جی کہ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، شعر نمبر 5 ہے۔ وقت کی ڈور خدا جانے کہاں سے ٹوٹے، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکتی ہوئی تلوار گرے۔ ڈور کہتے ہیں جی دھاگے کو، وقت کا دھاگا خدا جانے کہاں سے کب ٹوٹ جائے۔ ہر دم سر پہ یہ ہر گھڑی ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے، ایک ننگی تلوار موت کی لٹکتی رہتی ہے اور اس کا کوئی وقت جو ہے وہ اس کے گرنے کا کوئی وقت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ زندگی کی ڈور، وقت کی ڈور ٹوٹ جائے اور یہ کس گھڑی یہ سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہم پہ آ لگے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ وہ جو دنیا کی بے ثباتی کا قدیم مضمون جو تمام پرانے شعراء کے ہاں آپ کو نظر آتا ہے، جا بجا یہ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے تقریباً تمام شعراء کے ہاں۔ تو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ موت کا ڈر اور دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے کہ کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی موت آ کر وقت کی ڈور کو توڑ سکتی ہے، یعنی زندگی کا سفر کسی بھی پل ختم ہو سکتا ہے، کوئی معلوم نہیں ہوتا انسان کو۔ اس زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو جو کسی بھی وقت اس کے سر پر گر کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے ہی موت کا خوف انسان کے سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے، کیونکہ انسان اپنی موت و حیات کے راز سے بالکل بے خبر ہے۔ وہ ہمیشہ موت کے خوف کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غفلت اور عیش پرستی کو چھوڑ کر موت سے پہلے آخرت کے سفر کی تیاری کر لے، نیک اعمال کرے، اچھے کاموں کی طرف توجہ دے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب اور کس حال میں اچانک آ جائے۔ دنیاوی زندگی انتہائی ناپائیدار ہے اور اس کو ثبات حاصل نہیں ہے۔
تو یہ وہ مضمون بیان ہوا. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. آگے جی مقطع ہے شعر نمبر 6. دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کے یہ دستار گرے. دستار کہتے ہیں جی پگڑی، امامہ، عین میم الف ما میم ہے ما، امامہ. مقطع ہے جی، اور مقطع میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے پہلے مصرعے میں. کہتا ہے جی کہ دیکھتے کیوں ہو شکیب اب اتنی بلندی کی طرف. خود سے مخاطب ہے کہ اے شکیب اتنی بلندی کی طرف کیوں دیکھتے ہو، سر کو اتنا نہ اٹھایا کرو کہ تمہاری یہ پگڑی یا دستار یا امامہ جو ہے وہ زمین پر آ گرے. پگڑی، دستار، امامہ عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو یعنی کہ اتنا اونچا مت دیکھو کہ کچھ ایسا غلط کر بیٹھو کہ تمہاری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے. مقطع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان اپنا موازنہ اونچے اور امیر لوگوں سے کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جبکہ اپنے سے نیچے والے غریب لوگوں کو دیکھ کر شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے. شاعر نے اس شعر میں دستار یعنی پگڑی کا بھی ذکر کیا ہے، اور پگڑی چونکہ عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اتنی بلندی کی طرف نہ دیکھو کہ سر کی پگڑی ہی گر جائے، یعنی عزت ہی ختم ہو جائے، کیونکہ عزت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جو ایک بار چلی جائے واپس نہیں آتی. اس کے سامنے مال و دولت کی کچھ وقت نہیں، اس لیے اپنے سے اوپر والے مالدار لوگوں کو دیکھ کر ہرس و لالچ کرنے کے بجائے انسان کو اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ مال و دولت تو ہر کوئی کما لیتا ہے، لیکن عزت اگر ایک بار ختم ہو جائے تو اسے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. بہت خوبصورت شعر میں اس حقیقت کو ایک اور شاعر نے بیان کیا ہے. کہتا ہے جی کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا ہنر سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو آسان غزل تھی بچوں یہ بھی، اور کوئی مشکل یا کچھ جسے کہتے ہیں گہری بات اس میں کسی شعر میں نہیں ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے یقیناً. اور اس کے جو آخری 3 شاعر ہیں احمد فراز اور اس کی ظفر اقبال، اور آخری ایک شاعر ہیں جی شہزاد احمد. یہ 3 غزلیں بچوں جو ہے یہ میں نے ان کی تشریح لکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو میں کالج آپ لوگ آئیں گے تو میں آپ کو یہ ہینڈ اوور کر دوں گی. مشقیں بھی سالو ہیں، صرف آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، لیکچر غور سے سن لیں تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے رہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں. جہاں سے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے بچوں تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، انڈر لائن کر لیا کریں چیزوں کو، ہم ان کو کالج میں دوبارہ انشاءاللہ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ.